موت کے وقت ایسی علامات جو انسان کے اچھے یا برے ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ سائل کا کہنا ہے قرب الموت سے لے کر مرنے کے بعد تک کی وہ کون سی علامات ہیں جو میت کے نیک یا برے ہونے پر دلالت کرتی ہیں، رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس سے قبل سوال نمبر 10903 کے جواب میں حسن خاتمہ کی علامات کا بیان گزر چکا ہے۔ یہ علامات انسان کے نیک اور اللہ کے قریب ہونے کی نشانی ہیں، لیکن موت کے بعد ایسی کوئی قوی علامت موجود نہیں ہے جس سے بندے کے صالح اور متقی ہونے کی دلیل لی جائے۔ ہاں، البتہ کبھی میت کے چہرے کی خوبصورتی یا مسکراہٹ کی وجہ سے اس کی چمک یا اسی جیسی کسی اور نشانی سے کچھ اشارے مل سکتے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ یہ اس وقت ہے جب اس شخص کو زندگی میں لوگوں کے درمیان اچھے لفظوں میں بیان کیا جاتا ہو، تاہم اس بارے میں کوئی یقینی اور ٹھوس بات نہیں کہی جا سکتی۔ چنانچہ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکی اور تقوی میں مشہور تھا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا، تو یہ ایسی علامت ہے جس سے اچھا تأثر لیا جا سکتا ہے اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں تو یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت بھی انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں جن میں اللہ کی اطاعت پر استقامت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، سچائی، پرہیزگاری، توبہ، موت کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہتیں مختصر کرنا، آخرت کی فکر اور نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہیں۔ بری حالت اور برے انجام کی نشانی بننے والی علامات میں سے چند ایک سماعت کیجیے۔ بندہ اپنی موت کے وقت اللہ رب العزت کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2877 میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے 3 دن قبل آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے ہر ایک کا خاتمہ اللہ کے بارے میں حسن ظن کی ہی حالت میں ہونا چاہیے۔ برے خاتمے کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے فوت ہو، جیسے نماز نہ پڑھنا، شراب نوشی اور زنا کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 6607 میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اعمال کا انجام خاتمے کے مطابق ہوتا ہے۔ بندے کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے اور وہ اپنی سخت گمراہی اور ضلالت میں بڑھتا ہی چلا جائے، کسی برائی سے باز نہ آئے یہاں تک کہ اسی حالت میں مر جائے۔ دنیا میں برے اعمال کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر ترش روی، سیاہی، اس طرح کی علامات برے انجام کی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ یا کلمہ طیبہ کے پڑھنے سے انکار کر دے اور ایسی بری اور غلط باتیں کرے جو دنیا میں اس کے معمولات میں شامل تھیں۔ اپنی آخری عمر میں بیماری اور طاقت و استطاعت کے نہ ہونے کا بہانہ بنا کر فرائض اور واجبات میں سستی کرے اور اپنی سستی اور برے کردار کی وجہ سے اللہ کے فرائض کو ضائع کرنا شروع کر دے۔ قریب المرگ شخص موت کو ناپسند کرنے کے ساتھ ساتھ خوف، بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو، نیز نیکی پر قائم نہ رہے اور برے اعمال کرنے لگے۔ بخاری نے حدیث نمبر 6507 اور مسلم نے 2683 میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہ کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی زوجہ محترمہ نے سوال کیا، ہم تو سبھی موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کی رضامندی اور اس کے فضل و کرم کی بشارت دی جاتی ہے، تو اس بشارت کے سامنے اس کے ہاں ہر چیز ہیچ ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے برعکس کافر کو جب اللہ کے عذاب اور اس کو ملنے والی سزاؤں کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ سزا ہوتی ہے،
جس کا وہ سامنا کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ اس کی موت کے بعد اس کی کثرت سے برائیاں بیان کریں۔ چنانچہ بخاری حدیث نمبر 1367 اور مسلم حدیث نمبر 949 میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔ اس پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کیا واجب ہو گئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کو تم نے برے الفاظ میں یاد کیا اس کے لیے آگ اور جہنم واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ برے انجام کے چند اسباب سماعت کیجیے۔ غلط عقائد، گناہوں پر مصر رہنا، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب، دنیا کی طرف متوجہ ہونا اور اسی سے دل لگا کر رکھنا، اس کے برعکس آخرت اور اس کے لیے تیاری سے بے رغبتی اختیار کرنا، دین پر استقامت اور دیندار لوگوں سے روگردانی، برے لوگوں کی صحبت اور ان سے دوستی قابل ذکر اسباب ہیں۔ حافظ عبد الحق اشبیلی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تجھ پر رحم کرے، اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ برے خاتمے اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے کئی اسباب، راستے اور دروازے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا سبب دنیا میں مگن ہو کر آخرت سے روگردانی اور رب کی معصیت کا خوگر ہو جانا۔ اور کبھی انسان پر کسی قسم کی غلطی یا نافرمانی یا دین سے بے رغبتی اور تہمت وغیرہ جیسے گناہ حاوی ہو جاتے ہیں اور ان کا دل پر تسلط مضبوط ہو جاتا ہے اور انسان کی عقل کو اپنا غلام بنا کر اس کے نور کو بجھا دیتا ہے اور عقل پر پردے ڈال دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی واعظ نصیحت فائدہ نہیں دیتی اور نہ کوئی بھلی بات سود مند یا فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات اسی حالت میں اسے موت آ دبوچتی ہے۔ یاد رکھیں بے شک برا انجام اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اس کا نہیں ہوتا جس کا ظاہر بالکل درست اور باطن پاک صاف ہو۔ یہ انجام تو اسی کا ہوتا ہے جس کی عقل میں فطور ہو اور کبیرہ گناہوں کا رسیہ ہو، معصیت کے کاموں کی طرف گامزن رہے۔ بسا اوقات یہی حالت اس پر غالب رہتی ہے، حتیٰ کہ توبہ سے پہلے ہی اسے موت آ دبوچتی ہے اور اسے توبہ کا موقع دیے بغیر ہی حملہ آور ہو جاتی ہے، چنانچہ ضمیر کی اصلاح سے قبل ہی اس کا قصہ تمام کر دیتی ہے۔ اس طرح شیطان اس ناگہانی آفت کے وقت اس کا قلع کما کر کے رکھ دیتا ہے اور اسے اس حیرانی و پریشانی کی حالت میں اچک لیتا ہے۔ العاقبۃ و ذکر الموت، صفحہ نمبر 178۔ مزید استفادے کے لیے سوال نمبر 114666 کا جواب ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ اسلام کی ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 184737۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔